بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس مرض پہ ہم بات کریں گے وہ بے حیائی ہے، لیکن صرف بے حیائی نہیں بلکہ بے حیائی کے حوالے سے بے حسی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں۔ ایک بے حیائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بے حسی پائی جاتی ہے۔ بے حسی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے نے کی ہے لیکن مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑا، میری بیٹی نے کی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میرے بیٹے نے کی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس بے حسی کی میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں جا بجا دیکھی جا سکتی ہے۔ بے حیائی جو ہے عریانی فحاشی اس کا نام ہے، اور ہم مسلمان جو ہیں اس میں باقی دنیا کے مقابلے میں بہت آگے ہیں اس اخلاقی میدان میں کہ ہم بے حیائی کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ہمارے خدا نے اس کو منع کر رکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں ذہنی اور اخلاقی پاکیزگیوں کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اور یہ جو اخلاقی اور ذہنی پاکیزگیاں ہیں یہ پھر ہماری دنیا میں بھی اپنے اثرات پیدا کرتی ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو دوسرے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ پہلے میں ان پاکیزگیوں کا حوالہ دینا چاہوں گا، اس کے بعد پھر اس کے کچھ اثرات کی بات کروں گا تاکہ ہم اس حکم کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنے سختی کیوں کرتے ہیں، اور اسی کی ایک شکل جو زنا ہوتی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے سخت سزا کیوں دی ہے۔ دیکھیے، جو فحشا ہے، جو عریانی ہے، یہ ہمارے دماغوں میں ایک سمجھ لیجئے کہ اگر معاشرے میں یہ چیز موجود ہو تو جو پاکیزگی انسانی نفس کو چاہیے اس اعتبار سے وہ ہمارے رگ و ریشے میں، ہمارے دماغ میں، ہماری روح میں، ہمارے ضمیر کو قتل کرنے کا کام کرتی ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں، بہت سارے اعضائے جسمانی کے بارے میں بے حس ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس بے حسی کے نتیجے میں ہم بہت سارے جو ہمارے، یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم مجھے بچپن میں یاد ہے کہ لوگوں نے جب ٹیلی ویژن آئے تو بہت سارے لوگ ٹیلی ویژن نہیں رکھتے تھے گھر میں، اس کو حرام سمجھتے تھے۔ اس وقت بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن ہوتا تھا۔ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن جو تھا اس میں اداکار اداکارائیں نظر آتی تھیں، یا ٹی وی اناؤنسر، یا خبریں پڑھنے والے پڑھنے والیاں، تو لوگ اس وجہ سے کہتے تھے نہیں یہ گھر میں ناچ گانا لے آئیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ٹیلی ویژن نے آہستہ آہستہ جگہ بنا لی اور 80-90% لوگوں نے ٹیلی ویژن لے لیے۔ پھر مجھے یاد ہے کہ اگلی سٹیج آئی کہ اب وی سی آر جو ہے اس کے اوپر لوگ چھپ چھپا کے وی سی آر لے کے آتے تھے، دیکھتے تھے۔ پھر لوگ اس کے عادی ہوئے۔ پھر جب ڈش اینٹینا کا رواج ہوا تو اس کے اوپر ایسے ہی ہوا۔ شروع میں لوگوں نے اس کو باتیں بنائیں، بہت برا کہا، پھر سب گھروں میں ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا چیزیں آئیں، لیکن یہ میں نے کہانی اس لیے سنائی ہے کہ ہم بتدریج جن چیزوں میں حساس تھے ان میں حساسیت ختم ہوتی چلی گئی۔ اسی طرح ہمارا لباس برقعے والے لباس سے آہستہ آہستہ بے لباسی کی طرف اور کم لباسی کی طرف کم از کم کہہ لیجئے کہ بڑھ گیا ہے، اور کچھ اس طرح کے لباس بھی ہم نے پہننے شروع کر دیے ہیں جو آج سے 20 سال پہلے پاکستانی معاشرے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہم بے حسی کا شکار ہوتے چلے گئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، آج کل یہی چلتا ہے، آج کل یہی فیشن ہے۔ لیکن لباس کی جو اہمیت ہے وہ اسلام کے اندر ذہنی پاکیزگی کے لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ ذہنی پاکیزگی اور چیزوں کے بارے میں سینسٹیوٹی، چیزوں کے بارے میں سینسٹیوٹی، گناہوں کے بارے میں سینسٹیوٹی، برائی کے بارے میں سینسٹیوٹی، یہ بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو کچل دیتے ہیں تو ضمیر کچلا جاتا ہے، اور بلا شبہ اس میں بہت زیادہ اوور ہو جانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک بیلنسڈ جگہ پہ ہم ان چیزوں کے بارے میں حساس ہوتے ہیں، جس سے ہمارے معاشرے میں بھی اچھے اثرات پڑتے ہیں اور ہمارے اوپر بھی۔ جنس کا جذبہ جو ہے وہ اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔ جب ہم ایسے لباس پہنتے ہیں جس میں محض
اپنے حسن و جمال کو دکھانا پیش نظر ہو یا اپنے ویلتھ کو دکھانا پیش نظر ہو کہ میں بڑا پیسے والا ہوں، بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہوں، تو یہ دونوں جذبے جو ہیں یہ کوئی پاکیزہ جذبے نہیں ہیں۔ دونوں جذبے ایک سمجھ لیجئے کہ انسانی جذبوں سے ذرا نیچے کے جبلی جذبے ہیں۔ جبلی جذبوں میں انسان کی انسانیت یہی ہے کہ وہ اپنی جبلی جذبوں کو کنٹرول کرے اور انسانوں کی طرح اچھے آداب کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ لیکن جب ہم جبلی جذبوں کے آگے شکست کھا جاتے ہیں تو پھر ہم لباس تراش خراش میں، اٹھنے بیٹھنے میں، باتوں میں اپنے اس طرح کے جذبات کی فلفلمنٹ کرتے ہیں، جو جنس کے پہلو سے ہو سکتے ہیں، کسی اور پہلو سے۔ چونکہ اب ہمارا بے حیائی کا ٹاپک ہے تو اس لیے اسی پر بات کروں گا۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس انسانی سطح سے اتر کر جبلی سطح پہ آ جاتے ہیں، اور جبلی سطح جو ہے وہ حیوانیت کی سطح ہے۔ تو اس کو ہمیں کنٹرول کر کے اپنے آپ کو قابو پا کر ہمیں انسانی سطح پہ رہنا ہوتا ہے۔ میں نے اس سلسلے کے کسی سیشن میں یہ بات کی تھی کہ ہم پچھلے کچھ لمبے عرصے سے ہمارے اندر حیوانیت کو تقویت دی جا رہی ہے، یعنی ہماری جبلی تمناؤں کو، ہماری جبلی خواہشوں کو الٹیمیٹ خواہشیں بنا دیا گیا ہے، اور ہم انہی کو پورا کرنے میں اپنے کامیابی محسوس کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات کہ ہم جبلتیں جو ہیں ان کو ہم طاقتور کرتے ہیں، اور ہماری جو انسانیت ہے وہ کمزور ہوتی ہے ان چیزوں کے اندر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کے ماحول کریٹ کرتے ہیں تو ہماری نگاہوں میں ہر شخص ایک آبجیکٹ ہے جس کو ہم اپنی نظر کو لذت فراہم کرنے کے لیے یا اپنے وجود کو ہم اس طرح کی چیزیں تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا لباس اس طرح کا اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک طرف جذبہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کا اظہار کروں، اور دوسری طرف دیکھنے والوں کے لیے ایک سامان لذت بن جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ انسانوں کے لیے ان کے اندر کی جو انسانی اقدار ہیں کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری ایک اجنبی خاتون ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میری خالہ ہے، ان تصورات کو آہستہ آہستہ مٹانے لگ جاتی ہے۔ اور جب ہم سب لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس طرح کی فضا میں، تو پھر آہستہ آہستہ کوئی بھی پاکیزگی، کوئی بھی بچی نہیں رہتی، کوئی بھی خاتون بہن یا چچی یا پھوپھی یا خالہ نہیں رہتی، بلکہ ایک دوسری طرح کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جن معاشروں میں یہ معاملہ ہوا ہم سے پہلے، ان میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ امتیازات آہستہ آہستہ ختم ہوئے، اور انسانوں نے وہ جو پاکیزگی کا، لوگوں کا، رشتوں کا احترام تھا یا دوسرے لوگوں کا احترام تھا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ تو یہ جو پہلا کام عریانی اور فحاشی والا لباس یا ہمارا طرز بود و باش کرتا ہے وہ یہ ہے۔ جو ماحول میں خرابی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم ان معاشروں میں دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ کوئی میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں رہتے ہیں، وہ ہر وقت شک و شبہ میں پڑے رہتے ہیں، خاندانی نظام بن نہیں پاتا۔ میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام کا نہیں ہے، ہمارے ہندوستان پاکستان کا رواج۔ تو اس طرح سے جو خاندان کی بنیادیں ہیں وہ وجود پذیر نہیں ہو پاتی۔ چنانچہ جن معاشروں نے اس راستے کو اختیار کیا، بے حیائی اور عریانی والے راستے کو، اور پھر وہ ہر چیز کے عادی ہوتے چلے گئے، جس طرح سے گریجولی میں نے بتایا کہ کس طرح سے چیزیں آتی چلی گئیں اور ہمارے ہاں مقبول ہوتی چلی گئیں، اور اب ہماری بے حسی ان کے بارے میں پیدا ہو چکی ہے۔ اگر ہم اس راستے پر چلتے رہے جو ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے ہاں چیزیں وہ قابل قبول ہوتی چلی جا رہی ہیں، جو 5، 10، 20 سال پہلے قابل قبول نہیں تھیں، تو اللہ نہ کرے کہ وہ سٹیج بھی آ جائے گی جہاں ہم آزادانہ مرد و عورت کے تعلقات بن رہے ہوں گے، ٹوٹ رہے ہوں گے، اور کچھ چیزیں ابھی بھی ہماری معلومات میں آئے دن آتی رہتی ہیں کہ یہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے بعض گھرانوں میں، بعض طبقات کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آہستہ آہستہ اس پاکیزگی سے محروم رہ رہے ہیں۔ اب کسی کی بیوی قابل احترام نہیں ہے، کسی کی بیٹی قابل احترام نہیں ہے، کسی کی بہن قابل احترام نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو دوسری نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ حیرت کی اس بات کی بھی ہے کہ اب میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ صاحب ریش لوگ، بزرگ
میری عمر کے، وہ اپنی جوان بہو بیٹی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور اس کا جو لباس ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس آدمی کی شخصیت کے مطابق نہیں ہے. تو یہ بے حسی ہے پیرنٹس کی، اور اس کے پیچھے ایک پریشر ہے جو ماڈرن زمانے کے ساتھ کمپیٹیبلٹی کا ہے، اس کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آنا ہے، ماڈرن دکھائی دینا ہے. یہ سارے پہلو اس پوری جو ہمارا تصور بنتا چلا جا رہا ہے اس کے پیچھے ہیں کہ ہم ماڈرن نظر آنا چاہتے ہیں، ہم جدید نظر آنا چاہتے ہیں، ہم پڑھے لکھے نظر آنا چاہتے ہیں، ہم دیہاتی دکھائی نہ دیں، دیسی دکھائی نہ دیں. یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے ہیں، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی ہے کہ ہم اس موڈیسٹی سے محروم ہو جائیں گے، اس پاکیزگی سے محروم ہو جائیں گے، اس حیا سے محروم ہو جائیں گے جو نہ صرف ہمارے دین کا تقاضا ہے بلکہ ہماری تہذیب کا حصہ بھی ہے. تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نئے فیشن دریافت کرنے ہیں جو موڈیسٹی کو قائم رکھتے ہوئے، ڈیسنسی کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں جدید دکھائیں. ہمیں نئے لباس تراشنے ہیں، نئے ڈھنگ اپنانے ہیں جو ہماری حیا، ہماری تہذیبی اقدار کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں جدید انسان دکھائے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں مشکل نہیں ہے، ہم ایک ٹیلنٹڈ قوم ہیں، یہ آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن جو نتائج نکل رہے ہیں وہ کافی سنگین ہیں، اس لیے ملک کے تمام طبقات کو، علماء کو، اساتذہ کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، ان سب کو بیدار ہونا پڑے گا. وگرنہ یہ اتنی طاقتور جبلتیں ہمیشہ طاقتور ہوتی ہیں، تو جبلتوں پر کھڑے ہوئے تصورات، تہذیبیں وہ زیادہ تیزی سے ہر چیز کو بہا لے جاتی ہیں اور فطرت اور تہذیب منہ دیکھتی رہ جاتی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنی تیزی سے پچھلے 2-4 سالوں میں چینجز آ رہی ہیں اتنی پہلے نہیں آتی تھی. کیونکہ اب ہم جبلتوں کے اسیر ہو چکے ہیں اور ہم نے ان چیزوں کو پوری طاقت کے ساتھ معاشرے میں نافذ کرنا شروع کر دیا ہے، اپنانا شروع کر دیا ہے. تو خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس میں توفیق دے کہ ہم صحیح راستہ اختیار کر سکیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.